عالمی سطح پر جیسے جیسے تنقید بڑھ رہی ہے اور میانمار کی فوج پر نسل کشی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، ملک کے حکام تباہی اور نقل مکانی کا ذمہ دار مسلمان دہشت گردوں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ دکھانے کے لیے کہ وہاں شفافیت ہے، حکومت نے صحافیوں کے ایک گروپ کو ایسے ہندو دیہاتیوں سے ملنے کی اجازت دی جن کا دعویٰ ہے کہ مسلمان دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا تھا، مگر چھان بین کے بعد مبینہ مظلوم دیہاتیوں میں سے 2 کی سوشل میڈیا پر عام ہونے والی ایسی تصاویر بھی سامنے آئیں جن میں انہیں اس سے پہلے بنگالی دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے فل رابرٹسن کہتے ہیں کہ اس سے حکومت قابل اعتبار نہیں رہی۔ ایک طرف تو وہ اس طرح کی نقلی تصاویر اور جھوٹے بیانیے جاری کرتے ہیں اور دوسری جانب ہم جیسی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر تحقیق کیوں نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، ہم ان علاقوں میں جانے اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصلاحات کے آغاز سے پہلے میانمار میں 50 برس سے زیادہ عرصے تک فوجی ڈکٹیٹر حکمران رہے، جس کی وجہ سے مقامی پریس کو سینسرشپ کی عادت ہے، مگر بہت سے لوگوں کی نظر میں مذہبی بنیادوں پر مبنی اس تنازع سے پیچیدگی میں اضافے کے باعث بدھ مت اکثریت کے اس ملک میں معلومات اکٹھی کرنے کا کام مزید مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ مسلمان کمیونٹی سے بیان لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہندو اراکنیز انتہا پسند آپ کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ راخائن لوگوں کا انٹرویو کریں تو وہ دل سے بتانا چاہیں گے کہ کیا ہوا، مگر ان کے پڑوسی پولیس یا جاسوس ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے۔ کئی اشروں تک سابق فوجی حکمران نسلی اقلیتوں کو دبانے کے لیے قوم پرستی پر زور دیتے آئے ہیں۔ ریاست رخائن میں عام لوگوں کی نظروں میں قابل احترام ہندو راہب بھی اس نظریے کے حامی ہیں۔ جیسے جیسے میانمار اور بنگلہ دیش میں نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کئی لوگ سوچتے ہیں کہ آیا سچ کبھی سامنے آئے گا یا نہیں۔ اسٹیو سینفرڈ کے ساتھ ندیم یعقوب، VOA میانمار۔